بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ گمنام ہیرو کے معزز ناظرین، السلام علیکم۔ آئیے چلتے ہیں کہانی کی طرف، لیکن ہمیں ان تحائف کی کوئی طمع نہیں۔ ہمارے لیے اتنا ہی کافی ہے کہ ڈان کی عنایتوں کے طفیل ہمیں یکجا ہونے کا موقع مل گیا۔ ان چاروں میں سے ایک کار تمہاری ہوگی، تمہیں اپنی پسند کا اختیار ہے۔ باقی رہ جانے والی 3 گاڑیاں ڈان کی نظر کر دی جائیں گی۔ تم نے ہم تینوں پر بہت عنایت کی ہے۔ سارا کی آنکھیں حیرت اور بے یقینی سے پھیل گئی۔ پھر وہ غزالہ کی موجودگی یا اس کی ناگواری کی پرواہ کیے بغیر آگے بڑھی اور مجھ سے لپٹ کر میرے چہرے پر پے در پہ بوسوں کی برمار کر دی۔ اوہ ڈارلنگ، تم کتنے اچھے ہو، دوسروں کا کتنا خیال رکھتے ہو۔ میں نے تمہارے لیے کچھ بھی تو نہیں کیا، تم نے اپنے چند الفاظ سے میرے خوابوں کو تعبیر عطا کر دی ہے۔ میں یہاں سے BMW لے کر واپس لوٹوں گی تو جونی خوشی سے پاگل ہو جائے گا۔ وہ موٹر ویز پر ڈرائیونگ کا دیوانہ ہے، لیکن یہ بات اس کے خواب و خیال میں بھی نہ ہوگی کہ ایک دن ہم BMW کے مالک بن جائیں گے۔ سارا جذبات کی شدت سے بری طرح مغلوب ہو گئی تھی۔ میرے لیے وہ خاصا خوشگوار اور ہیجان خیز تجربہ تھا، لیکن میں کن آنکھوں سے غزالہ کے چہرے کے بگڑے ہوئے تاثرات بھی دیکھ رہا تھا۔ میں نیم دلی کے ساتھ سارا کو خود سے الگ کرنے کی ناکام کوشش کر رہا تھا، لیکن اس بار تو جیسے اظہار ممنونیت کا دورہ پڑ گیا تھا۔ آخر کار غزالہ سے رہا نہ گیا، اس نے سارا کو مجھ سے کھینچ کر الگ کر دیا۔ ہوش میں رہو سارا، غزالہ نے تیکھے لہجے میں کہا۔ دور سے دیکھنے والے کیا سمجھ رہے ہوں گے، کسی نے اس والہانہ بوسو کنار کی خبر ڈان کو پہنچا دی تو تمہاری ساتھ ڈینی بھی اس کے عتاب میں آ جائے گا۔ سوری غزالہ، سارا نے برائی ہوئی آواز میں کہا۔ تم ٹھیک کہہ رہی ہو، یہ ڈان کی جاگیر ہے، یہاں مجھے محتاط رہنے کی ضرورت ہے، خاص طور پر تمہارے سامنے، کیونکہ تم ڈینی کی نئی نویلی دلہن ہو۔ دال میں کچھ کالا نظر آتا ہے، سلطان شاہ نے اردو میں ہانک لگائی۔ موجودہ شکریہ باقی قسط یہ تنہائی میں ادا کرنے کا ارادہ رکھتی ہے، فتور پھیلانے کی کوشش مت کرو۔ میں نے آنکھیں نکال کر اسے ڈانٹا۔ حق بات کو ہر دور میں ناپسند کیا گیا ہے، وہ بڑبڑایا، لیکن میں حق گوئی سے باز نہیں رہ سکتا۔ ویسے جونی کون ہے سارا؟ غزالہ اس سے پوچھ رہی تھی۔ میرا بوائے فرینڈ۔ اس وقت سارا خوشی سے کھل پڑ رہی تھی۔ برٹش آرمی میں میجر ہے، بکنگم پیلس کے حفاظتی انتظامات کا وہی ذمہ دار ہے۔ اس سال کرسمس سے پہلے ڈان کے ساتھ میرا معاہدہ ختم ہو رہا ہے، واپسی پر ہم کرسمس کے بعد شادی کر لیں گے، جو تمہاری جیسی نہیں ہوگی۔ سارا کی آواز میں رشک یا حسرت کی بجائے خوش دلی موجود تھی، لیکن غزالہ اسے معاف کرنے پر آمادہ نہیں تھی۔ اس نے براہ راست پوچھا، جونی تمہیں اتنا ہی چاہتا ہے تو اس نے تمہیں مکاؤ کی غلاظت میں کیوں جھونکا ہوا ہے؟ ڈان کی کوئی برہمچاری تو نہیں جو دور دور سے تمہاری پرستش کرتا ہوگا؟ انگلینڈ میں کسی کو معلوم نہیں کہ مکاؤ میں کیا ہو رہا ہے۔ یک بیک سارا سنجیدہ اور قدرے تلخ ہو گئی۔ یہ عذاب میں اپنی ذات پر جھیل رہی ہوں۔ جونی تو صرف اتنا جانتا ہے کہ میں باری ماہانہ مشاہرے پر 2 سال کے لیے ڈان کی سیکرٹری بن کر مکاؤ آئی ہوں۔ اس نے حساب لگایا تھا کہ اس 2 سالہ معاہدے کے نتیجے میں اتنی باری رقم پاس انداز کر لوں گی جو اسے برٹش آرمی سے ریٹائرمنٹ پر بھی نہیں ملے گی۔ بہتر زندگی گزارنے کے لیے پیسہ ناگزیر ہوتا ہے۔ میں جونی کے مشورے پر ہی یہاں آئی ہوں۔ یہ صرف میری کہانی نہیں ہے، شاید ہر تار کے وطن کے ساتھ ایسا ہی ہوتا ہے۔ روزی کمانے کے لیے اپنا وطن چھوڑنے والوں کو اپنی انا مار کر ہزاروں سمجھوتے کرنے پڑتے ہیں، تب کہیں وہ دولت کے انبار کماتے ہیں۔ فرق صرف اتنا ہوتا ہے کہ اپنے وطن کے برعکس پردیس میں انہیں کوئی دیکھنے روکنے ٹوکنے یا تنقید کرنے والا نہیں ہوتا۔ وہ وطن واپس لوٹتے ہیں تو ان کی جیبیں تول کر ان کی کامیابی کا اندازہ لگایا جاتا ہے، کیونکہ اس دور میں پیسہ ہی عزت، شرافت اور دیانت کا معیار بن گیا ہے۔ تمہاری جیب میں پاؤنڈ نہ ہو تو تم عزت کے ساتھ مرنے کی سعادت سے بھی محروم ہو جاتے ہو۔ وہ خاموش ہوئی تو اس کی آنکھوں کے گوشوں سے 2 آنسو لڑک کر اس کے گلابی رخساروں پر آ گئے۔ میں نے ملامت بھری نظروں سے غزالہ کو گھورا، لیکن وہ میری بجائے سارا کی طرف متوجہ تھی اور بکھلا کر کہہ رہی تھی، تم کو میرے سوال سے دکھ پہنچا ہو تو میں معافی چاہتی ہوں سارا۔ میرا مقصد تمہاری دل آزاری نہیں تھا، میں تو بس تمہارے بارے میں کچھ زیادہ جاننے کے لیے سوال کر بیٹھی تھی۔ تمہارا کوئی قصور نہیں ہے ڈارلنگ، سارا بے پرواہی کے ساتھ اپنے آنسو خشک کرتے ہوئے بولی۔ خشک تالاب کسی کی توجہ کا مرکز نہیں بنتا، اس میں شفاف پانی بھرا ہو تو لوگ خود غوطہ خوری کرتے ہیں، لیکن جب اسی جوہر میں کیچڑ بھری ہوئی ہو تو ہر گزرنے والا اس میں ایک آدھ پتھر پھینکنا اپنا فرض سمجھتا ہے۔ کیا ہوا جو ایک ہلکا سا کنکر تم نے بھی اچھال دیا؟ میں اعتراف کرتی ہوں کہ میں مکاؤ کی غلاظت میں غرق ہوں، میں ڈان کی داشتہ ہوں۔ میں نے جب لندن کے ہوٹل میں ڈان کی
نوکری کے معاہدے پر دستخط کیے تھے تو میرے ذہن میں یہ واضح اندیشہ موجود تھا کہ مجھے اتنی باری اور تحریش آمیز تنخواہ کی پیشکش صرف پیشہ ورانہ کاموں کے لیے نہیں کی جا رہی، لیکن اس وقت میرے لیے اس اندیشے میں بھی ایک سحر آفریں کشش تھی۔ پردیش کی طویل اور پرہول تنہائی میں اگر اپنے آجر کی ذاتی توجہ حاصل رہے تو 2 برس کی مدت آسانی سے گزر جائے گی۔ یہ میرا اپنا حساب تھا جو اب تک کامیاب جا رہا ہے۔ جونی نے مجھے کسی کی داشتہ بننے کی اجازت نہیں دی تھی، اس لیے تم اسے کوئی الزام نہیں دے سکتی۔ سارا ڈان کی حویلی میں گھٹن کی زندگی گزار رہی تھی۔ اپنے فیصلے کی سچائی ثابت کرنے کے لیے اس نے اپنی ذات پر ایک بہت مضبوط خول منڈ لیا تھا جو حسین و دلکش اور آسودہ نظر آتا تھا۔ یہ اسی خول کا عذاب تھا۔ سارا کے دکھوں کا ناسور اندر ہی اندر پھیل رہا تھا، اور جو ہی غزالہ نے اس خول کے نیچے گہری نشتر زنی کی، دکھوں کا پکا ہوا مواد سارا کے کڑوے کسیلے الفاظ میں ڈلتا چلا۔ میں کسی کو کوئی الزام نہیں دے رہی ہوں۔ غزالہ کی آواز سے تکان اور شکست کے آثار مترشح تھے۔ دراصل میں تمہیں اندر تک کورید کر تمہارے حقیقی ضروریات کا اندازہ لگانا چاہ رہی تھی۔ پیسہ اس دور میں واقعی سب سے بڑی طاقت ہے، مگر مشرق میں اب بھی کہیں کہیں روایات کو برتری حاصل ہے۔ ڈینی نے تمہیں BMW کا مالک بنایا اور میں تحائف میں آئے ہوئے تمام زیورات سے تمہارے حق میں دستبردار ہوتی ہوں۔ ان زیورات کو دیکھے بغیر سارا نے عجیب سے احتجاجیہ لہجے میں سوال کیا۔ مجھے یہ دیکھ کر شدید ذہنی جھٹکا لگا کہ غزالہ کی پیشکش پر سارا نے کسی پرجوش رد عمل کا مظاہرہ نہیں کیا تھا۔ دیکھا جائے تو اس کے سوال میں ایک چبھتا ہوا طنز پوشیدہ تھا، جیسے اسے غزالہ کی سیر چشمی پر اعتبار نہ ہو۔ میں نے باری باری ان دونوں کی طرف دیکھا۔ وہ بظاہر انعام و اکرام اور فراخ دلی کی باتیں کر رہی تھی، لیکن لڑاکا مرغیوں کی طرح ایک دوسرے کو گورے جا رہی تھی۔ شاید غزالہ کے ازدواجی وجدان نے اسے آگاہ کر دیا تھا کہ ڈان کی حویلی کے کئی بے آواز دورانیوں میں سارا مجھے اپنے وجود کی تمام تر لطافتوں سے زیر بار کر کے اس کی آنکھ تلفی کر چکی تھی۔ ہاں، غزالہ نے ایک جھٹکے کے ساتھ کہا، دیکھے اور تولے بغیر، کیونکہ ہمارے یہاں ابھی تک دولت کو ایسا لازوال مرتبہ نہیں مل سکا کہ اس کے سامنے دوسرے انسانی جذبوں کو پامال یا نظر انداز کیا جا سکے۔ اس فراخ دلی کے لیے میں تہ دل سے تمہاری ممنون ہوں۔ سارا نے اپنی جگہ سے ہلے بغیر کہا، میرے نزدیک وہ صورتحال بہت مخدوش اور خطرناک تھی، اس لیے میں نے زبردستی کہا لگاتے ہوئے کہا، BMW تو تم نے بغل گیر ہو کر بوسوں کے ساتھ قبول کی تھی۔ زیورات کے معاملے میں تم نے کسی بھی گرم جوشی کا مظاہرہ نہیں کیا، حالانکہ زیورات تمہاری صنف کی سب سے بڑی کمزوری ہوتے ہیں۔ بس صنف آڑے آ گئی ہے، سارا نے بلا تردد جواب دیا۔ مجھ میں ہم جنس پرستی کے آثار سرے سے مفقود ہیں، اس لیے میں لڑکیوں کے معاملے میں کبھی بھی زیادہ پرجوش نہیں ہوتی۔ ویسے مادام غزالہ کی خواہش ہو تو انہیں اپنی باہوں میں لے کر 2-4 بوسے لے سکتی ہوں۔ میرا دل اچھل کر حلق میں آ گیا۔ سارا غزالہ کو اس کے ابتدائی سوال کا بھرپور جواب دینے پر تلی ہوئی تھی۔ غزالہ کا لہجہ نرم مگر تیور جارحانہ تھے۔ سارا کے جواب پر غزالہ کا چہرہ غصے سے لال ببوکا ہو گیا تھا اور اس کی آنکھوں میں خون اتر آیا تھا۔ سارا نے جس انداز میں اسے مادام غزالہ کہا تھا، اس سے صاف ظاہر تھا کہ وہ غزالہ کو ڈان جیسی کوئی مجرمہ قرار دینا چاہ رہی تھی۔ میں ان دونوں کے درمیان مصالحت کی راہ تلاش کرنے میں کوشاں تھا کہ موقع کی نزاکت کو محسوس کرتے ہوئے سلطان شاہ مجھ سے پہلے ہی مؤثر انداز میں حرکت میں آ گیا۔ تم بھی کس بحث میں الجھ گئی؟ اس نے سارا کی نرم اور لچکیلی کمر میں ہاتھ ڈالتے ہوئے تمسخر آمیز لہجے میں کہا، تم بھول رہی ہو کہ شادی کے بعد یہ دونوں ایک دوسرے کے سچے دعوے دار بنے ہوئے ہیں۔ تمہاری طرح میں بھی بے جوڑ اور بالکل اکیلا ہوں۔ میرے ساتھ آؤ تاکہ ہم دونوں بھی اپنا دل بہلا سکیں۔ سارا کے لیے وہ ایک خوشگوار پیشکش تھی۔ وہ کسی مزاحمت کے بغیر سلطان شاہ کے ساتھ ہولی۔ تم نے برا کیا۔ میں نے ان دونوں کے چلے جانے کے بعد غزالہ سے کہا، وہ کوٹھے پر بیٹھی ہوئی کوئی طوائف نہیں ہے، بلکہ مکاؤ میں سمجھوتوں کے تحت زندگی گزارنے کی کوشش کر رہی ہے۔ تم نے اپنے ایک چبھتے ہوئے سوال سے اس کی انا کو بری طرح لہو لہان کر دیا ہے۔ وہ حرام زادی ہے، غزالہ نے غصیلے لہجے میں کہا، وہ اندر تک غلاظت میں لتھڑ چکی ہے۔ تم نے دیکھا نہیں کہ وہ BMW ملنے کی خوشی میں کس قدر والہانہ انداز میں تم سے بغل گیر ہوئی تھی، لیکن زیورات ملنے کی خبر پر وہ برف کی طرح ٹھوس اور جامد رہی۔ حالانکہ زیورات کی مالیت یقینی طور پر BMW سے کہیں زیادہ ہوگی۔ اسے تو شاید نت نئے مردوں کو آزمانے کا چسکا پڑ گیا ہے۔ وہ کتنی ہی گئی گزری کیوں نہ ہو، تمہیں مجھ پر اعتماد ہوتا تو شاید اتنی برہمی کی
نوبت نہ آتی تالی دونوں ہاتھ سے بجتی ہے، ایک ہاتھ سے نہیں۔ میں نے کہا مجھے پورا اعتماد ہے کہ تم اس کے حربوں کا شکار نہیں ہو سکتے۔ وہ محبت امیز مسکراہٹ کے ساتھ بولی، لیکن مرد اپنی راہ میں آنے والے ہر روڑے کو اپنے انداز میں ٹھوکر لگانے کے عادی ہوتے ہیں، یہ شاید ان کی فطرت میں شامل ہوتا ہے۔ بہت کم مرد ایسے ہوتے ہیں جو ان رکاوٹوں سے بچ کر گزر جائیں۔ اس کے جواب پر میں اندر ہی اندر تل ملا کر رہ گیا، کیونکہ اس نے میری دکھتی رگ پر ہاتھ رکھ دیا تھا۔ میری سوچ بالکل یہی تھی کہ وفا کے سنگین وعدے بعید کے بغیر اگر سارا مجھے فیضیاب کرنے پر آمادہ تھی تو مجھے کفران نعمت کیے بغیر اسے دونوں ہاتھوں سے خوش آمدید کہنا چاہیے تھا۔ غزالہ نے میرے دل کا چور پکڑ لیا تھا، اس لیے مجھے فوری طور پر کوئی جواب نہ بن پڑا، لیکن میری وہ مشکل غزالہ نے ہی آسان کر دی اور کہنے لگی، حویلی میں زبانوں پر 1000 پہرے ہوتے ہیں، لیکن تم نے باہر نکل کر بھی یہ جاننے کی ذرا بھی کوشش نہیں کی کہ کراچی سے نئی دہلی پہنچنے تک میرے ساتھ کیا گزری تھی۔ جو کچھ ہوا اچھا نہیں ہوا، میں نے گہری سنجیدگی کے ساتھ کہا۔ جب صورتحال کا پہلے سے ادراک ہو تو زخموں کو چھیڑنے سے اذیت اور کوفت کے سوا کچھ حاصل نہیں ہوتا۔ میں تمہیں ظلم کی کوئی داستان نہیں سنانی چاہتی، وہ تنک کر بولی۔ شریمان سنگھ تو ہمارے ملک میں بیٹھا ہوا ایک معصوم سا مہرہ ہے، نئی دہلی میں بڑے بڑے زہریلے ناگ بیٹھے ہوئے ہیں۔ میں نے راجستھان میں اپنی آنکھوں سے ایسا تربیتی کیمپ دیکھا ہے جہاں سینکڑوں بے روزگار پاکستانی لڑکے 200 روپیہ یومیہ ملنے کی امید پر دہشت گردی اور تخریب کاری کی کڑی تربیت حاصل کر رہے ہیں۔ غزالہ کی باتوں نے مجھے اپنے دل میں شرمسار کر دیا۔ وہ ٹھیک ہی کہہ رہی تھی کہ اپنے وطن سے دور نکل آنے کے بعد میرے دل میں حب الوطنی کی آگ شرمناک حد تک ٹھنڈی پڑ گئی تھی اور میں سر سے پیر تک اپنے ذاتی مفادات میں الجھ کر رہ گیا تھا۔ میں اس موضوع پر بات کرنے کے لیے مناسب موقع کی تلاش میں تھا۔ میں نے کھسیا کر کہا، ظاہر ہے یہ بات چند فکروں میں تو مکمل نہیں ہو سکتی تھی۔ ڈان کی حویلی میں ہم مجبور اور محصور ہو کر رہ گئے ہیں، یہاں کسی کو فون تک نہیں کر سکتے۔ غزالہ نے میری معذرت کو نظر انداز کرتے ہوئے کہا، وہ لوگ منگلا اور تربیلا بند کی جھیلوں میں مین اسپل وے کی تہوں میں ایسے بارودی ہتھیار بچھانے کا منصوبہ بنا رہے ہیں جو ریموٹ کنٹرول سے اڑا دیے جائیں تو لاکھوں کیوسک پانی کا غضبناک ریلا پورے پاکستان کی شہری اور دیہی معیشت کو اپنے ساتھ بہا لے جائے گا اور ہم برسوں کے لیے ایک ہولناک غذائی قحط سے دوچار ہو جائیں گے۔ یہ تمہیں کہاں سے معلوم ہوا؟ میں نے حیرت کے ساتھ سوال کیا۔ وہ مجھے بے ہوش سمجھ کر اپنی میٹنگ میں مصروف تھے، لیکن میں ہر لفظ بخوبی سن رہی تھی۔ اس بار انہوں نے فوجی محاذ آرائی کے ساتھ ساتھ معاشی طور پر ہماری کمر توڑنے کا فیصلہ کیا ہے تاکہ ہم اپنی فوجی آمدنی کا کوئی بھی حصہ ایٹمی پروگرام کے لیے مخصوص کرنے کا تصور نہ کر سکیں۔ بھارتی معاشے پاکستان کی دن بدن بڑھتی ہوئی ایٹمی استعداد سے بہت زیادہ خوفزدہ ہیں اور اسے ہندو دھرم کی بقا کے لیے سب سے بڑا خطرہ سمجھ رہے ہیں۔ مجھے یہ جان کر حیرت ہوئی کہ ان کے نزدیک مذہب ریاست سے زیادہ اہمیت رکھتا ہے۔ وہ چونکا دینے والا انکشاف تھا، لیکن اس میں کافی سے زیادہ وزن تھا۔ عالمی نقشے پر کوئی بھی ریاست محض ایک جغرافیائی اکائی کے طور پر اپنا وجود نہیں رکھتی، بلکہ مملکت بقا کے لیے اس کی محافظ قوم کا وجود ناگزیر ہوتا ہے۔ ہندوؤں کے دھرم کی سب سے بڑی خرابی یہ تھی کہ اپنی بدترین بنیادی تضادات کی وجہ سے وہ کبھی بھی ایک تبلیغی مذہب نہیں بن سکا تھا۔ اس میں دوسروں کو متاثر کرنے والی کوئی بات سرے سے موجود ہی نہیں تھی۔ اسی وجہ سے وہ مذہب ہندوستان تک محدود ہو کر رہ گیا تھا۔ جو لوگ موروثی طور پر ہندو چلے آ رہے تھے بس وہی ہندو تھے۔ ان کی تعداد میں اضافے کا سرے سے کوئی امکان نہیں تھا، بلکہ اسلام اور عیسائیت کے مبلغوں کی کوششوں کے نتیجے میں نچلی ذات کے ہندو دن بدن اپنے آبائی مذہب سے باغی ہوتے جا رہے تھے۔ ان کی تعداد میں جملہ اضافہ پیدائش اور اموات کی شرح کے فرق پر منحصر تھا۔ دوسری طرف بڑھتی ہوئی آبادی کی سنگین غذائی ضروریات نے ان کے حکمرانوں کو شرح پیدائش کو ایک خاص سطح پر منجمد کرنے کے اقدام نافذ کرنے پر مجبور کیا ہوا تھا۔ ان حالات میں کوئی بھی ایٹمی تباہ کاری ان ہندوؤں کی سلطنت کو شاید اتنا نقصان نہ پہنچاتی، لیکن ان کی بڑی آبادی کو ضرور نیست و نابود کر دیتی۔ ایسا نہیں تھا کہ صرف ہندو ہی ایٹمی تصادم کا نشانہ بنتے، بلکہ خرابی یہ تھی کہ جہنم باصل ہونے والے ہندوؤں کی جگہ لینے کے لیے دوسرے ممالک سے اس مذہب کے پیروکار نہیں آ سکتے تھے، جبکہ آبادی کے ہولناک خلا کو پورا کرنے کے لیے دنیا بھر سے مسلمانوں کی ہجرت کا آغاز ہو سکتا تھا، اور یوں ایک ہی ایٹمی تصادم کے بعد دنیا کی سب سے بڑی جمہوریت ہندو اقلیت میں تبدیل
ذلیل ہو کر رہ جاتی اور پھر لگاتار جمہوری عمل کے نتیجے میں اس سرزمین کا اقتدار ایک بار پھر مسلمان اکثریت کو منتقل ہو جاتا۔ وہ متعصب ہندوؤں کی بہت دور کی سوچ تھی جس کا سراغ غزالہ نے لگایا تھا، ورنہ پاکستان کے ایٹمی استعداد کے حوالے سے ہونے والے عالمی بحث میں بات کبھی بھی طاقت کے علاقائی توازن سے آگے نہیں بڑھی تھی۔ یہ تمہاری بہت بڑی کامیابی ہے، میں نے کھلے دل کے ساتھ اعتراف کیا۔ مکاؤ سے نکلتے ہی میں اسپیشل ٹاسک فورس والوں سے رابطہ کروں گا۔ ویسے منگلا اور تربیلا والی بات میری سمجھ میں نہیں آئی، وہ لوگ ان جھیلوں کی تہوں تک کیسے رسائی حاصل کریں گے؟ میں نے جو کچھ سنا ہے اس کے مطابق ان جھیلوں کے اسپیل ویز کی کڑی نگرانی اور حفاظت کی جاتی ہے۔ دوسرے حصوں میں نہ صرف ٹھیکے پر ماہی گیری ہوتی ہے بلکہ تفریح کے لیے جانے والی جماعتوں کو بھی رسائی حاصل ہو جاتی ہے۔ انہی اعتراف سے کوئی بھی پیشہ ور غوطہ خور پوری تیاریوں کے ساتھ زیر آب سفر کی ابتدا کرے تو چند ہی پھیروں میں سارے لوازمات مقررہ مقام تک پہنچا سکتا ہے۔ یہ تو بہت بری خبر ہے۔ آپ ان آبی ذخائر سے ہمارے ملک کی برقی پیداوار بھی وابستہ ہے، انہیں کوئی بھی نقصان پہنچا تو ہم ایک ہی جھٹکے میں 50 برس پیچھے چلے جائیں گے۔ اسی لیے میں اس موضوع پر بات کرنے کے لیے بے چین تھی۔ غزالہ نے کہا، پھر چونک کر سوال کیا، بلیو کراس ڈیل کا کیا بنا؟ وہ بھی ایک اہم معاملہ تھا، اس میں ویرا نے ناقابل فراموش کردار ادا کیا ہے۔ میں نے اسے بتایا، اس نے کمال ہوشیاری سے امریکی منصوبہ سازوں کو جل دے کر 600 ٹن وزنی ایٹمی سازو سامان کی وہ کھیپ کوئٹہ پہنچا دی ہے۔ تمام ایرانی ٹرک اور ٹریلر زیر زمین گوداموں میں پہنچ چکے ہیں اور وہاں سے ایک ایک کر کے اپنی منزل کی طرف روانہ ہو جائیں گے۔ ویرا بھی عجیب عورت ہے، غزالہ خود کلامی کے انداز میں بڑبڑائی، کبھی زہر کی پوٹ بن جاتی ہے اور کبھی تریاک۔ اسے سمجھنا ناممکن نہیں تو مشکل ضرور ہے۔ اسی کی کوششوں کی وجہ سے تم بھارتیوں کی قید سے آزاد ہوئی ہو۔ اس نے ایک طرف تمہیں مسٹر پارٹی کے نام سے ہانگ کانگ بلانے کا بندوبست کیا اور دوسری طرف ڈان کو تمہاری پیشوائی کے لیے آمادہ کیا۔ یہ دونوں کام ایک ساتھ نہ ہوئے ہوتے تو تم اب بھی نئی دہلی میں قید ہوتی۔ میں نے اپنی بات وہیں ختم کر دی کیونکہ ترشی ہوئی جاڑیوں کے ایک کنج کے عقب سے حسین نمودار ہو رہا تھا۔ وہ ہمارے قریب پہنچا تو اس کے گلابی ہونٹوں پر ملائم سی مسکراہٹ نمودار ہو چکی تھی۔ ڈان کا خیال تھا کہ نئے جوڑے ابتدائی دنوں میں کونوں خدروں کی تلاش میں رہتے ہیں، لیکن تم دونوں تو کھلے آسمان تلے بیٹھے ہو۔ ڈان تمہیں یاد کر رہا ہے۔ ہم دونوں فوراً ہی اٹھ کھڑے ہوئے۔ اس وقت ان لوگوں کو ہم پر فکر چست کرنے کا موقع ملا ہوا تھا، اس لیے میں نے اس کے تبصرے کے جواب میں خفیف سی مسکراہٹ پر اکتفا کیا اور ایک بالکل ہی نئی بات چھیڑ دی۔ یہاں تمہارے نام کی جو درگت بن رہی ہے وہ میں زندگی بھر نہیں بھول سکوں گا۔ پہلے مجھے بھی برا لگتا تھا، لیکن یہاں ملنے والی آسائشوں نے یہ چھوٹی چھوٹی باتیں بلا دی ہیں۔ راستے میں سلطان شاہ بھی ایک اوٹ میں بیٹھا ہوا مل گیا۔ مجھے یہ دیکھ کر حیرت ہوئی کہ وہ اکیلا ہی تھا۔ اس نے اردو میں بتایا کہ سارا اس کے پاس رکے بغیر سیدھی چلی گئی تھی اور وہ ہم دونوں کو تخلیہ کا موقع فراہم کرنے کے لیے وہیں رک گیا تھا۔ حویلی میں ڈان ایک نئے کمرے میں ہم دونوں کا منتظر تھا۔ اس کمرے میں ڈان ایک اونچی کرسی پر بیٹھا ہوا شراب پی رہا تھا۔ اس کے ارد گرد تحائف میں آنے والے پیکٹوں کے انبار جمع تھے اور کمرے میں مختصر لباسوں میں ملبوس لڑکیوں کی باری تعداد کے علاوہ بہت سے مرد بھی گھسے ہوئے تھے۔ تم لوگ کل جا رہے ہو، یہ تحائف میرے سامنے ہی کھول لو تاکہ مجھے بھی معلوم رہے کہ کس نے کیا دیا ہے۔ ہمیں دیکھ کر ڈان نے کہا، یہ ریکارڈ میرے آئندہ میل جول میں کام آتا رہے گا۔ تمہیں یہ تو معلوم ہو چکا ہوگا کہ تحائف میں 4 بیش قیمت گاڑیاں بھی آئی ہیں جو کل صبح یہاں پہنچ رہی ہیں۔ یہ سب تمہاری کرم فرمائیوں کا نتیجہ ہے، ورنہ مکاؤ میں ہمیں کون جانتا ہے۔ میں نے نپے تلے الفاظ میں کہا، ہمارے نام آنے والے ان تمام تحائف کے تم ہی مالک ہو۔ چاہو تو ہماری طرف سے اپنی لڑکیوں اور عملے کے دوسرے افراد کو دے دینا، ہمارے لیے یہ سب لاد کر لے جانا ممکن نہیں ہوگا۔ ڈان کی آنکھیں حیرت سے پھیل گئیں۔ شاید تم کو اندازہ نہیں ہے کہ ان میں کیا کچھ ہوگا۔ بعد کے لالچ سے بچنے کے لیے ہی میں نے یہ بات چھیڑی ہے۔ میں نے کہا، شوائے زندہ ہوتی تو آج ہم میں یہ سب اسی کو سونپ دیتے۔ اس نے مختصر سے وقت میں ہماری بہت خدمت کی تھی۔ اگر تم برا نہ مانو تو ہم کچھ چیزیں سارا کے حوالے کرنا چاہتے ہیں۔ ڈان کی آنکھوں میں رقصاں حیرت گہری دلچسپی میں بدل گئی۔ تم مالک ہو، جو چاہو کر سکتے ہو۔ BMW اور سارے سچے زیورات سارا کی ملکیت ہوں گے، میں نے سنجیدگی سے کہا۔ خوشی سے اس کا ہارٹ فیل ہو جائے گا، ڈان نے مسکراتے ہوئے کہا، پھر چینی زبان میں دوسروں کو ہمارے فیصلے سے آگاہ کرنے لگا۔ اس کا اعلان سنتے ہی متجسس چہروں پر ہیجانی علامات
علامات ابھر آئیں اور تحیر زدہ سرگوشیوں کے ساتھ وہ سب آگے کی طرف سمٹنے لگے۔ ان میں سارا موجود نہیں تھی۔ تم تمام تحائف یہیں چھوڑ جاؤ گے؟ اپنے گلاس سے ایک گھونٹ لے کر سوال کیا۔ تمام نہیں، میں نے جلدی سے توسیع کی، تمہارے دیے ہوئے تحائف میرے لیے انمول ہیں، وہ تم نے محبت کے ساتھ ہمیں دیے ہیں، اس لیے وہ ہمارے ساتھ رہیں گے۔ دوسرے تحائف ہمیں نہیں بلکہ تمہارے نام پر ملے ہیں، اس لیے وہ مکاؤ میں رہیں گے، ان پر تمہارے بعد تمہارے عملے کا حق ہوگا۔ ٹھیک ہے، ڈان نے اپنا وزنی سر ہلا کر کہا، اب باقی ماندہ 3 گاڑیاں میری شبابدید پر چھوڑ دو۔ یہ لڑکیاں اور دوسرے لوگ تحائف کے بارے میں شدید ہیجان اور تجسس میں مبتلا ہیں۔ میں نے انہیں BMW کے بارے میں بتایا ہے اور ان کی بے چینی بڑھ گئی ہے۔ میرا خیال ہے کہ سچے زیورات کی تعداد بہت زیادہ ہوگی۔ چاند سارا کے لیے روک کر باقی سب اپنے ہاتھ سے بانٹ دو، یہ سارے تماشائی خوشی سے پاگل ہو جائیں گے۔ میں نے استفسار طلب نگاہوں سے غزالہ کی طرف دیکھا، کیونکہ سارا سے زیورات والا وعدہ اسی نے کیا تھا۔ غزالہ نے ڈان کی تائید میں سر ہلا دیا، ایک چینی کاغذ پر کچھ نوٹ کر کے پیکٹ غزالہ کی طرف بڑھانے لگا۔ پہلے ہی پیکٹ میں سے ایک وزنی طلائی گلو بند برآمد ہوا۔ کمرہ تالیوں سے گونج اٹھا۔ غزالہ نے بڑھ کر وہ ڈبہ ایک خوبصورت چینی لڑکی کو تھمایا تو حیرت سے اس کی آنکھیں پیشانی پر جا چڑھی۔ ڈان نے تالیاں بجائیں تو پھر وہ شور ہوا کہ کان پڑی آواز سنائی نہیں دے رہی تھی۔ تحفہ پانے والی لڑکی بار بار غزالہ کے سامنے آدھی آدھی ہوئی جا رہی تھی۔ معزز ناظرین، لائک کریں، شیئر کریں اور کمنٹس باکس میں پاک آرمی زندہ باد، پاکستان پائندہ باد کا نعرہ ضرور درج کر کے اپنے ملک پر فخر کریں اور پاکستان کی بنیادیں مضبوط کرنے میں اپنا کردار ادا کریں۔ ویڈیو دیکھنے کا شکریہ۔ معزز ناظرین، اپنا خیال رکھیے گا اور ہمارے چینل کا بھی۔ ISI پاک آرمی زندہ باد، پاکستان پائندہ باد۔